پریکٹیکلی بالکل صحیح کہہ رہے ہیں عملاً حکومت کو مینجمنٹ کو چاہیے. میں آپ کی جانب آتی ہوں چودھری صاحب. ڈاکٹر صاحب عملاً جیسے عبداللہ صاحب نے وہاں کی صورتحال جڑواں شہروں کی بتائی ہے, اعظم چودھری صاحب نے لاہور کی صورتحال بتائی ہے, میرے آپ سے بھی لاہور کی صورتحال نہیں چھپی ہوئی, ہم بھی لاہور میں بیٹھے ہوئے ہیں. کیوں ایسا ہے ہر سال ہم دیکھتے ہیں کہ فلڈ آتا ہے مونسون میں؟ اب تو چلیں کلائمیٹ چینج ہے نا تو کچھ صورتحال تھوڑی سی ڈفرینٹ ہے, لیکن فلڈ تو ہر سال آتا ہے. ہر سال ہم یہ سوال اٹھاتے ہیں کہ کیوں پہلے سے تیاری ہماری مینجمنٹ کی نہیں ہوتی ہے؟ جب پتہ ہے ہر سال ایسی صورتحال کا سامنا رہتا ہے تو پھر کیوں ہاتھ پہ ہاتھ دھر کے بیٹھے ہوتے ہیں؟ کیا اس چیز کا انتظار کرتے ہیں کہ خدا نخواستہ قیمتی جانوں کا ضیاع ہو جائے؟ اس چیز کا انتظار کرتے ہیں کہ جتنے بھی ڈیولپمنٹ فنڈز ہیں یا جتنے بھی اس حساب سے جو ضروریات ہیں وہ نہ کیے جائیں, بعد میں اس پہ سو کالڈ قسم کی جو ہے وہ پالیٹکس کی جائے؟ انتظار ایگزیکٹلی کس چیز کا ہوتا ہے؟ کیوں نہیں ہم پہلے سے پریپیئرڈ ہوتے ہیں؟ ہر سال کی یہی صورتحال ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں فائزہ, ایک تو ہم کلائمیٹ چینج کے پر نہ ڈال دیں سارا ملبہ. یہ کلائمیٹ چینج جو ہے یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے, یہ 2 دہائیاں گزر گئی ہیں کہ اس پر پوری دنیا میں بات ہو رہی ہے. درست. جو فضا میں جو اوزون کا ایک غلاف ہے اس میں ایک جو ہے نا جی وہ ایک اس میں سوراخ دیکھا گیا 1950s میں. تو یہ بات اس وقت سے چل رہی ہے اور یہ بڑی اس کا تعلق جو ہے وہ بڑی حد تک معیشت سے, صنعت و تجارت اور بہت ساری چیزوں سے جڑا ہوا ہے. لیکن اگر ہم یہ بات کریں جو ہمارے ہاں جو کچھ ہو رہا ہے کلائمیٹ چینج کے نتیجے میں, جہاں بھی کوئی چیز آتی ہے جیسے عبداللہ صاحب نے فرمایا قدرتی آفت ہے, تو اگر قدرتی آفت بھی ہوتی تو وہاں اس طرح سینکڑوں لوگ مر نہیں جاتے. وہاں پر ان کے بچاؤ کا کوئی انتظام کیا گیا ہوتا ہے, ان کو ریسکیو کرنے کے لیے پہلے سے کوئی الرٹ سسٹم موجود ہوتا ہے, ان لوگوں کو تحفظ کے لیے مواقع ملتے ہیں. یہ ہماری طرح نہیں ہے کہ جی آیا سیلابی ریلا اور سب کو لے کے جناب وہ چلا گیا اور بعد میں ہم بس خبریں لگا رہے ہیں کہ جی یہ NDM میں یہ کر رہا ہے وہ یہ کر رہا ہے. ابھی یہ تازہ واقعہ جو شاہدرہ میں ہوا ہے کہ وہ شخص ایک موٹر بائک سے سیدھا گڑھے میں گر گیا گٹر میں. اب اس میں دیکھیں کاروائی کیا ہم نے, ریمیڈی کیا, کس کا نام ہم نے ریمیڈی رکھا ہوا ہے. ہم نے کیا کیا جی, ہمارے سیکٹری صاحب فرماتے ہیں جی ہم نے XCL اور SDO کو معطل کر دیے اور ٹھیکیدار کے خلاف جو ہے نا FIR دے دی. یہ ریمیڈی آپ کی. سیکٹری کے خلاف کیوں نہیں FIR ہوئی, کمشنر کے خلاف کیوں نہیں ہوئی FIR؟ دیکھیں نا آپ نیچے سے چیزوں کو ایسے مینج کر کے دکھاتے ہیں لوگوں کو جی ہم نے یہ غلط ہے. ریمیڈی صرف یہی تھی کہ آپ اس فیملی کے پاس جائیں, آپ کے جو وزراء یا جو بھی ذمہ دار شخص تھا اسے کہتے جی ہم آپ اس کے لیے آپ سے معذرت چاہتے ہیں اور یہ آپ کا ازالہ اور یہ ہرجانہ اس صورت میں ہوگا اور آپ کے علاج معالجے کے لیے مزید ہم یہ کریں گے. اور دوسرا جو متعلقہ کمشنر ہیں جن کے پاس سارے اختیارات ہوتے ہیں, دیکھیں ہمارے ہاں یہ ایک بڑا ہی ایک المیہ ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ پرکس, پریولیجز, اختیارات, ساری طاقت, قوت, پکڑ دکڑ اور نہ جانے کیا کیا جو شاید فرعون کے دور میں فرعون کے پاس بھی طاقت نہیں تھی وہ ہمارے پاس ہوں وہ اختیارات, لیکن ذمہ داری کوئی نہیں. جب ذمہ داری کی بات آتی ہے وہ ہم نیچے ڈالتے ہیں, اور جی وہ انسپیکٹر کو یہ کر دیں, اور جی وہ SDO کو یہ کر دیں, جی وہ ایک ڈاکٹر ہے اس کو آپ سیکٹری کو نہیں پکڑ رہے کہ جو سارے پرکس اینڈ پریولیجز انجوائے کر رہے ہیں, جو ساری پاورز انجوائے کر رہے ہیں. کہہ رہے ہیں کہ مونسون سے پہلے گٹروں کے ایٹ لیسٹ ہول تو چیک کیے جا سکتے ہیں, اتنی سی ایکسرسائز تو کر ہی سکتی ہے ہماری مینجمنٹ. اس سے بھی فائزہ بہت زیادہ اہم چیزیں ہیں جو ممکن ہے. بہت زیادہ نہ سے ایٹ لیسٹ یہ تو کر ہی سکتے ہیں. پانی کھڑا ہے, نہیں پتا چلتا کہاں پہ سوراخ ہے گٹر کا, وہ گر رہے ہیں. ایسا پہلا واقعہ نہیں ہے, جب سے یہ مونسون شروع ہوا ہے بیشتر اس طرح کے واقعات رپورٹ ہوئے ہیں. فائزہ 47 سے آنورڈ جی پاکستان میں نکاسی آب کو کبھی سنجیدہ لیا ہی نہیں گیا, سیلاب کو کبھی سنجیدہ نہیں لیا گیا. یہ ہمارے محترم وزیر اعظم جب وزیر اعلیٰ پنجاب تھے تو ان کا سب سے بڑا جو ایک اچھا ایونٹ ہوتا تھا وہی ہوتا تھا, وہ لانگ بوٹ پہن کے تو وہ لکشمی چوک پہ پہنچ جاتے تھے. تو یہ تو ایک سیاستدانوں کے لیے ایک پکنک کا ایک مرحلہ ہوتا ہے, تصویروں کے دکھانے کا ایک موقع ہوتا ہے. اور وہ ڈنڈا سنگھ والا پہ جو قصور میں سیلاب آ جاتا ہے وہاں پر کیمپ لگا کے جو بہے ہوئے سیلاب میں تباہ حال لوگ ہیں ان کو آٹا تقسیم کرتے ہوئے اور ان کو خیرات تقسیم کرتے ہوئے ہمارے ہی روپوں سے جو ٹیکس کے ادا کردے ہیں ان کو بانٹتے ہوئے دکھاتے ہوئے تصاویر, ایک بڑا ایک خاص موقع ہوتا ہے. اس کو تو کبھی پولیٹیشن ہاتھ سے نہیں جانے دیتے. اور آج کے بھی بیان دیکھ لیں پولیٹیشنز کے کہ جی NDM میں اور صوبائی حکومتیں بہت بہتر انداز میں اس سے نمٹ رہی ہیں. وہ بھائی شرمندہ ہونا چاہیے, معافی مانگے لوگوں سے کہ آپ کو ساری طاقت اور قوت عطا کی, راتوں رات جو کچھ آپ چاہتے ہیں کر لیتے ہیں, لیکن اس کا نتیجہ یہ ہے کہ جو عام آدمی کے بھلے کا کام ہے, جو عام آدمی کی بھلائی اور فلاح اور اس کی جان بچانے, اس کا مال بچانے, اس کی آفات سے حفاظت کے لیے جو اقدامات ہیں معمولی اقدامات. مثال کے طور پہ ہر ایک کو پتہ ہے کہ یہ مونسون آنا ہے, یہ کوئی انوکھی بات نہیں ہے. بھئی آپ جو اس کی آبی گزرگاہیں ہیں, ندی نالے ہیں, جو اس کی وہ جو پرانی چیزیں ہیں کم از کم اس کے ڈسلٹنگ کر دیں,
ان کو زیادہ بہتر بنا دیں, ان کا کوئی ٹھیکہ دے دیں کسی کو کہ وہ کھدائی کر کے ان کا جو اگر کیپیسٹی جو ہے فی کیوسک جو ہے اس پہ بڑھا دیں اس کے اندر, پھر اس طرح نئے چینلز آپ بنا دیں. آپ کو پتہ ہے پانی آنا بھی سب کو پتہ ہے. یہ میں آپ کو بتاؤں پاکستان میں بہت زیادہ تعداد میں ماہرین موجود ہیں فائزہ کہ جن کو یہ علم ہے کہ پاکستان میں پانی کہاں کہاں سے آتا ہے, کتنا آتا ہے اور اس کا ڈسپوزل کیا ہے. لوگوں نے اس کو میئر کر کے رکھا ہوا ہے, بہت ساری رپورٹس ہیں, امریکن جرنل میں رپورٹ چھپ چکی ہیں یہ. تو یہ کوئی ایسی خفیہ چیزیں نہیں ہیں جس کا کسی کو پتہ نہ ہو. ہاں یہ ضرور بات ہے فائزہ, میں بڑے ٹوٹے ہوئے دل سے یہ بات آپ کو عرض کر رہا ہوں کہ ہمارے ہاں نہ تو انسانی جان کی کوئی قیمت ہے, نہ ہی ہمارے ہاں انسانی مال کی کوئی قیمت ہے.